بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ میں کل ایک بک پڑھ رہا تھا جیمز کلیئر کی اٹامک ہیبٹس۔ اس میں اٹامک اس نے ہیبٹس کو جس ریفرنس سے بات کی، اٹامک سے مراد یہ ہے اگر آپ اپنی ہیبٹ میں بہت ہی اسمالسٹ لیول سے سٹارٹ کریں ٹو امینڈ دیٹ ٹو چینج دیٹ، کیونکہ ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹیکل۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر آپ فیصلہ کریں کہ میں اپنی عادات، کچھ نیگیٹو عادات ہیں یا ویسی میری ہیبٹس ہیں جو کہ آگے لے کر نہیں جا سکتی یا لے کر نہیں جا رہی، اور دنیا میں جو لوگ اچیورز ہیں ان کی ہیبٹس کیا ہیں، اینڈ یو وانٹ ٹو ڈیولپ دوز ہیبٹس، تو کہتا ہے کہ اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ سٹارٹ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی ہیبٹ میں وہ چیز لائیں۔ وہ کہتا ہے کہ ڈیلی آپ 1% اگر آپ میں چینج لاتے ہیں، 1%، یو ہیو اچیوڈ اے لاٹ۔ نیکسٹ ڈے پھر آپ 1%، پھر 1%، اسٹیپ بائی اسٹیپ یو آر امپروونگ یور سیلف ان دیٹ ڈائریکشن۔ انکریمنٹل اسٹائل اسے کہتے ہیں کہ ابرپٹلی چینج لانا، یا کسی کے خیالات آپ نے سنے، اچھے لگے، یو کانٹ بی آل ٹوگیدر اے نیو پرسنالٹی نیکسٹ ڈے۔ That may take some time to develop or reach that destination۔ وہ کہتا ہے وقت لگنا یہ نیچرل چیز ہے، وقت نے لگنا ہے، لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کی ڈائریکشن سیٹ ہو گئی۔ The most important thing یہ نہیں ہے کہ بندہ رائٹ ناؤ کیا ہے، مجھے جس چیز نے کلک کیا، this is not important what you are at the moment۔ You may be a very very unsuccessful person، you may be very distressed and depressed person، نو پرابلم۔ اصل چیز کیا ہے کہ آج جو آپ نے فیصلہ کیا ٹو اوور کم دیٹ انسکسیسفلنس اور دیٹ ڈیفیٹ، دیٹ سیٹ بیک، اینڈ سیٹ اے ڈائریکشن اینڈ اسٹارٹ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن پازیٹیولی، دیٹ از امپورٹنٹ۔ مثال کے طور پر اب دیکھیں، اگر آپ دنیا کے بلینئر ہیں اور آپ کی جو ہیبٹس ہیں وہ یہ ہو گئی ہیں کہ یو اسٹارٹ اسپینڈنگ مور دین یور ارننگ، ہے بلینئر، اب آپ کی لائف میں پرابلم کیسے اسٹارٹ ہونے لگا؟ آپ کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ آپ خرچ زیادہ کرتے ہیں جتنی آپ کی آمدنی ہے۔ آفٹر سم ٹائم یو کوڈ بی پینی لیس۔ آپ نے دیکھا کئی ہوتے ہیں بچے، ان کے والدین بہت زیادہ جائیداد چھوڑ جاتے ہیں یا بینک بیلنس چھوڑ جاتے ہیں، اور بچے کی عادات یہ ہوتی ہیں کہ وہ خرچ زیادہ کر رہا ہے، آمدنی کے وسائل پیدا نہیں کر رہا، اور ایک دن آ جائے گا کہ اس کا مکان بھی بک جائے گا۔ اب آن دا کانٹریری ایک انتہائی غریب شخص ہے، اب کہتا ہے وہ بہتر ہونا چاہتا ہے، اور اب ہیبٹ میں کیا کہتا ہے، وہ انکریمنٹل ہیبٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اٹامک ہیبٹ، کہ روزانہ جو بھی کماتا ہے اس میں سے کچھ پس انداز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے ہی عرصے کے بعد وہ ممکن ہے اس شخص سے بہتر ہو۔ پھر اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ کا وزن زیادہ ہے، یو وانٹ ٹو بیکم سلم اینڈ اسمارٹ۔ اوور نائٹ ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی کہ جی آپ نے کوئی ایسا نسخہ کھایا اور ایسی کوئی چیز کی، دوائی کھائی کہ آپ جناب سلم اینڈ اسمارٹ لڑکی بن گئے۔ نو، اگین یو کم ٹو دا اٹامک ہیبٹ، کہ آپ انکریمنٹل لیول پر آپ دیکھیں کہ دنیا میں اسٹڈی کر لیتے ہیں، گوگل از ایوری تھنگ، وہ کہے گا جی یہ اپنی ڈائٹ کر لیں اور یہ ایکسرسائز ڈال لیں لائف میں۔ اب آپ تھوڑی سی ایکسرسائز، گویا کہ آپ نے اپنی کیلوریز کو زیادہ برن کرنا شروع کر دیا، آئی مین اسمال اماؤنٹ کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 3 گھنٹے دوڑنا شروع کر دیا، نو، 30 منٹ ایکسرسائز از سفیشینٹ۔ انکریمنٹل کا لیول رکھنا ہے اٹامک کا۔ اسی طرح اپنی کیلوریز میں آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کمی کرنی ہے، لیکن آپ کی ہیلتھ مینٹین رہے، یعنی ڈائٹ بیلنسڈ رہے، کوانٹٹی میں کمی کرنی ہے، اس میں وائٹامن بھی ہوں، اس منرلز بھی ہوں، اس میں پروٹینز کی مناسب مقدار بھی ہو، تو لیکن کاربوہائیڈریٹس یا فیٹس کے ایلیمنٹ کو آپ کم کرتے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ود ان اے ایئر یو کوڈ بی اے ویری اسمارٹ اینڈ تھن پرسنالٹی یو ایسپائر فار۔ اسی طریقے سے مثالیں میں بتا رہا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ مثالیں ہیں۔ اگر کوئی جہاز لاہور سے اڑ رہا ہے، اس نے کراچی جانا ہے، اس کا جو اینگل ہے بہت ایک فریکشن، بڑی مائنوٹ طریقے سے اس کو تھوڑا سا رائٹ اس نے ٹلٹ کر دی۔
ان دا بگننگ فلائٹ میں تو چند فٹوں کے چینج نظر آئے گی کہ جسٹ فیو فٹ ہے اس کی جو اینگل میں چینج ہے. اگر آپ نے کر لیا تو آفٹر 2.5 hours یو ول ناٹ بی لینڈنگ ان کراچی, یو ول بی لینڈنگ ان کوئٹہ. اسی طرح آپ مثال کے طور پر نوبل لاریٹ بننا چاہتے ہیں, آپ پلیئر ہیں, آپ اولمپکس گیم میں گولڈ میڈلسٹ بننا چاہتے ہیں, یا آپ کسی اور ایریا میں بگ اچیور بننا چاہتے ہیں, تو آپ اس میں سلائٹ چینجز ابھی پازیٹیو ان دیٹ ڈائریکشن لانا شروع کر دیں, تو آپ دیکھیں آفٹر 1-2 years یو ول بی دیٹ بگ پرسنالٹی. اب جیسے اگر آپ نے اولمپکس کے پلیئر ہیں تو آپ نے اپنی مسکولر اسٹرینتھ اور اسٹیمنا بڑھانا ہے, تو وہ اسٹیمنا بڑھانے کے لیے اور مسکولر اسٹرینتھ کو ڈیولپ کرنے کے لیے دنیا میں بے شمار ایسے طریقے ہیں, تو وہ آپ انکریمنٹل لیول پر اس میں چلے جائیں. اٹامک ہیبٹ, چھوٹی چھوٹی چیز, یعنی انفیلٹ مینر میں آپ چینج ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ اپنے نالج میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, ایک رائٹر بننا چاہتے ہیں, یا ایسا اسپیکر آریٹر بننا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سنیں, تو اس میں کیا ہے, لوگ کن کو سنتے ہیں؟ جن کے پاس ایسا علم ہو جو لوگوں کے پاس نہیں ہوتا, یا وہ ایسا چیزیں سمجھانے کی ایبلٹی پیدا کر لے جو لوگوں کو ڈیفیکلٹ لگتی ہیں اور سمجھ نہیں آتی. اب آپ نے چیزوں کو آسان کر دیا لوگوں کے لیے, یہ آپ کی ہیبٹ آپ یہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. 1-2 سال اسٹڈی کریں, 2 سال کے بعد آپ دیکھیں گے روزانہ چونکہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں, یو آر ایڈنگ سم تھنگ نیو ٹو یو. 1% آپ چینج لانے کی کوشش کریں, پہلے 1%. اب آپ کو وہ پرسوٹ, وہ ڈومین مشکل لگنی ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے ٹارگٹ کیا ہے کہ کل میں نے 1% چینج کرنا ہے ان دیٹ ڈائریکشن. ویری ایزی ٹاسک. مثال کے طور پر کوئی بک ہے اچھی, تو اور کچھ نہیں, چلو آپ دی 100 ہی پڑھنا شروع کر دیں کہ جی یہ دنیا کے 100 ٹاپ کلاس جو پرسنالٹیز ہوئی ہیں. اب صاف ظاہر ہے ان سے تو اچھی ہیبٹس کسی کی نہیں ہوں گی نا. تو آپ نے ایک پرسنالٹی کو ایک دن اسٹڈی کی, 100 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سوچوں کے دھارے ایسے لوگوں جیسے ہو جائیں گے جو دنیا میں نارتھ سٹار بن کر چمکے. Likewise, you can pick up the book with reference to your own domain or academic area or the professional area. ڈاکٹر ہیں, آپ سے ہارٹ اسپیشلسٹ, بہت بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں, دل کے بارے میں بڑی ریسرچ ہوئی ہے, یعنی آپ نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. It means you are at par with other as far as the academic analytical ability or the compendium of knowledge in medical sciences are concerned. You are well equipped with that. اب اس میں آپ ان سے آگے جانا چاہتے ہیں یا ڈسٹنگوشڈ ہونا چاہتے ہیں among this lot, تو آپ دیکھیں دنیا میں لیٹسٹ جو ہارٹ ڈیزیزز ہیں, یا آپ اپنے علاقے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں یا پاکستان میں ہارٹ کی کون سی ڈیزیز زیادہ کامن ہے, یا جو لوگ یورپ میں ہیں کہ یورپ میں یا امریکہ میں ہارٹ سے ریلیٹڈ کون سی ڈیزیز کامن ہے. اب آپ کا فوکس کیا ہو جائے گا, میں نے اس میں ڈسٹنگوش ہونا چاہتا ہوں کہ میرے انوائرمنٹ پہ, تو آپ اس میں دیکھیں کہ جی لیٹسٹ ریسرچ کون کون کر رہا ہے اور کون کون کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, کہاں سے تھیسز آ رہے ہیں, آرٹیکلز آ رہے ہیں, میگزین چھپ رہے ہیں. اب آپ 2-3 میگزین ہیں تو اس کا آرٹیکل کوئی 1 ہفتے کے بعد آتا ہے, کوئی اچھا امپورٹنٹ آرٹیکل, یا 1 ماہ کے بعد آتا ہے. آپ 1 ہفتے کے بعد وہ لیٹسٹ ریسرچ ان دیٹ ایریا, ونس ان اے ویک کوئی پرابلم نہیں, ونس ان اے منتھ کوئی پرابلم نہیں, لیکن سال کے بعد آپ کا جو لیول ہے پروفیشنل کمپیٹنس, وہ سرٹنلی ان تمام ڈاکٹر سے بڑھ جائے گا جنہوں نے وہ جو یونیورسٹی یا کالج کے دوران پڑھا ہوا ہے, اس کے بعد انہوں نے پڑھائی کچھ نہیں, اپنی ویلیو میں ایڈیشن ہی نہیں کی. تو انکریمنٹل لیول کا جو یہ سیٹ اپ ہے, اس نے کہا اگر آپ 1% کے حساب سے چلیں گے تو 1 سال میں آپ 37% امپروو کر جائیں گے اس ایریا میں, اور جس نے نہیں کیا وہ 0 پر چلا جائے گا. اگر اس میں کچھ تھوڑی بہت پہلی صلاحیتیں ہیں بھی اس ایریا میں, وہ 0 ہو جائیں گی سال بعد, کیونکہ اس نے اس کے بارے میں کوئی ایڈیشن کی نہیں ہے, بلکہ اس کی پرانی معلومات آبسولیٹ بھی ممکنہ ہو جائیں کہ دنیا اتنی ایڈوانس چلی گئی ہے کہ آپ کی پرانی باتیں irrelevant نہ ہو جائیں. پوائنٹ یہ ہے, everything is possible through incremental level, through these atomic habits, very small habits, but after 1 year
that becomes a very strong habit and a part of your strong personality, the builder of your strong personality. تو آپ کی شخصیت کی تعمیر کا ایک بہت بڑا فاؤنڈنگ سٹون ہوگا اور ایک بہت بڑی اتنی خصوصیت ہوگی، وہ آپ کو آگے لے جائے گی. دنیا حیران ہو کر دیکھے گی کہ یہ بندہ اتنا اسٹرانگ ہے اپنی سوچوں میں اور ہیبٹس میں اور عادات میں.